بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، آج اس نشست میں ہمارے درس کا عنوان ہے ماہ محرم کا تعارف۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں امام الانبیاء سید اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق دم ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ اسی نسبت سے اس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ محرم کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جن کی حرمت تب سے برقرار ہے جب سے اللہ جل وعلا نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ قولہ تعالی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها عربات حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ کب سے ہے؟ جب سے اللہ جل وعلا نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہذا تم ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ دوستو، بحثیت ایک مسلمان ہونے کے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے علم ہونا چاہیے کہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں، کیونکہ جب ہمیں علم ہوگا کہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں، تب ہی تو ہم اللہ جل وعلا کی اس حکم پر عمل کر کے ارتکاب ظلم سے اجتناب کر سکیں گے۔ تو میں معلومات کے لیے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں۔ نمبر 1 ذی القعدہ، 2 ذی الحجہ، 3 محرم اور 4 رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے حکماً ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے بھی لوگ ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ دوستو، محرم کے مہینے کے ساتھ اسلام کی بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خیبر فتح کی اللہ کی تائید و نصرت سے کب؟ محرم کے مہینے میں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا کب؟ محرم کے مہینے میں۔ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب علی سے کب فرمایا؟ محرم کے مہینے میں۔ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح جناب ذی النورین سے کب فرمایا؟ عثمان بن عفان سے، محرم کے مہینے میں۔ اور بعض روایات کے مطابق امیر المؤمنین ابی الحفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی محرم کے مہینے میں ہوئی۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں جو یہود آباد تھے وہ یوم عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کیا خصوصیت ہے اس دن کی جو تم اس دن کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، یہ وہ دن ہے جب اللہ جل وعلا نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر
اللہ جل وعلا کے لیے روزہ رکھا، لہذا ہم موسیٰ کی ابتدا میں آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہاری نسبت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا آئندہ سال ہم زندہ رہے تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی 2 دن کا، کیونکہ یہودی 1 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے تاکہ یہود کی مخالفت ہو، مگر قدر اللہ ما شاء فعل، آئندہ سال آنے سے پہلے یعنی محرم آنے سے پہلے اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، مشروع یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا 2 دن کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی چاہت تھی، خواہش تھی، مگر آپ وفات پا گئے۔ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا تو وہ 10 اور 11 کا رکھ لے، کیونکہ اس میں جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ یہود 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، لہذا نبی علیہ السلام نے ہمیں 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح میرے بھائیو میرے دوستو، اگر کوئی 9 10 کا نہیں رکھ سکتا یا 10 11 کا نہیں رکھ سکتا، وہ کم سے کم 10 محرم کا روزہ رکھ لے، کہ نبی علیہ السلام نے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا اس ایک روزے کی وجہ سے 1 سال جو گزر چکا ہے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو رب ذوالجلال کا، رب کریم کا لطف و کرم ہے، جو 1 روزے کی وجہ سے تقدس و تعالی 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت، اس کی شان، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، کوشش کریں کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں اور ساتھ میں 9 کا ملا لیں تاکہ نبی علیہ السلام کی چاہت پر عمل ہو جائے۔ اگر کوئی کسی ظرف کی بنا پر یعنی کسی تقاضے کی بنا پر نہیں رکھ پاتا 9 اور 10 کا، وہ 10 اور 11 کا رکھ لے۔ اس مہینے میں روزہ رکھیں، کثرت سے روزے رکھیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ جل وعلا کو رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے زیادہ روزے پسندیدہ ہیں وہ شہر اللہ محرم کے ہیں۔ اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ نسبت کیوں ہوئی؟ شرف کے طور پر۔ یہ اضافت کیوں ہوئی؟ شرف کے طور پر اللہ کی جانب جل فی علا۔ ارشاد فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ نماز عند اللہ تقدس و تعالی کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، اس مہینے میں روزے رکھیں، استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، گناہوں سے اجتناب کریں، اور بدعات جو کہ اسلام کی اصل صورت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے ان کا انکار کریں، ان سے اجتناب کریں اور ان سے دور رہے مکمل طور پر۔ اس مہینے میں سیاہ لباس پہننا، سیاہ جھنڈے بلند کرنا اپنے گھروں پر یا اپنی گلیوں میں، یا یہاں کرنا، ماتم کرنا، جلوس نکالنا، اپنے آپ کو چھریوں اور خنجروں سے زخمی کرنا، مارنا پیٹنا، یہ تشدد ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ سارے امور منتج ہوتے ہیں بدعات پر۔ ان کا انکار، ان کا ترک ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور جو لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے کہ چلو جی ماتمی جلوس ہے دیکھ لو، یہ لوگ ان لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی تائید کر رہے ہیں، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ایسی جگہوں پر مت جائیں جہاں اللہ کے دین کی توہین ہوتی ہے، اور ایسی جگہوں کے کھانے مت کھائیں جو کھانے غیر اللہ کے نام پر دیے جاتے ہیں۔ یہ نظر حسین ہے، یہ سبیل حسین ہے۔ یاد رکھیے ان چیزوں کا کھانا اسی طرح حرام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ناجائز ہے جس طرح خنزیر کھانا حرام ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ سبیل جو ہوتی ہے یا نظر جو ہوتی ہے یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوتی ہے، جو کہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔